علامہ ناصر عباس صاحب آف ملتان یہ شبیہ زلجنا بھی علامہ صاحب برآمد کروان دے باہر جتنے مومنین ہیں وہ مہربانی کرو تے امام بارگاہ دے وچ تشریف لے آو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُهُ الثَّقَلَيْنِ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں بانیان مجلس کی اس پرخلوص محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنے شیعہ سنی مسلمان اپنے پیغمبر کے فرزند کے ذکر میں تشریف فرمائے، آل محمد کا کریم خالق ان سب کو استعاجر عطا فرمائے. وہ بستیاں وہ محلے آباد رہیں جہاں امام حسین کا ذکر پاک منعقد ہوتا ہے. بڑی سادی سی گفتگو عرض خدمت ہے. کسی بھی مقام پر اگر کہیں قتل ہو جائے تو 3 سوال اٹھتے ہیں. یہ میرا موضوع ہے حضور. پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون قتل ہوا، یہ پہلا سوال. دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ کس نے قتل کیا، اور تیسرا سوال ہے کہ کیوں قتل کیا، دشمنی کی وجہ کیا تھی. ان 3 سوالوں کے جواب کے لیے قیامت تک مجلس ہوتی رہے. اس میں قاتلوں کا ذکر نہیں کہ کسی کو اختلاف ہو. یہ مجلس ہے مقتولوں کی حمایت کے لیے، اور مقتول بھی وہ جس نے اپنی جان اسلام پہ قربان کی. جس کے لیے جو جان قربان کرے اس مذہب کے پیروکار اس سے محبت کرتے. اس دعوے کی دلیل بڑی آسان سی مثال سے دینا چاہتا ہوں. آپ ہی کے علاقے کا پاکستان کا ایک فرزند میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، اس نے جان قربان کی پاکستان کے لیے، ستیہ ناش کر دیا انڈیا کا. ایک ہی شخصیت کے اندر 2 اثرات ہیں. پاکستان کے لیے وہ رحمت بنا، ہندوستان کے لیے وہ غضب بنا. پاکستان کا اس نے فائدہ کیا، انڈیا کا اس نے نقصان کر دیا. اب اگر میں پاکستان کے کسی بھی شہر میں اس کی یاد منانا چاہوں، نہ رکاوٹ ہوگی نہ مخالفت. سلامت و آباد. پاکستان کے کسی بھی شہری کو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی یاد بنانے میں کوئی اعتراض نہیں. اس کے نام کے روڈ بناؤ، کوئی اعتراض نہیں. اس کے نام کی کالونی بناؤ، کوئی اعتراض نہیں. اس کے نام کا جلسہ کرو، کوئی اعتراض نہیں. اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جلوس نکالو، کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر یہی کام میں انڈیا میں کرنا چاہوں، خدا آپ کو سلامت و آباد اشاد. میرے عزیزوں دوستوں ساتھیوں، وہاں رکاوٹ بھی ہوگی، وہاں مخالفت بھی ہوگی، وہاں مجھے ہر طرح سے روکا بھی جائے گا.
کیونکہ اس نے انڈیا کا ستیہ ناش کیا اور پاکستان کا اس نے آباد کیا۔ اب حسین ہے موشن اسلام۔ جسے حسین کے ذکر سے تکلیف ہے پہلے یہ بتائے کہ وہ ہے کون؟ حیدری۔ پہلے وہ یہ تعین کرے کہ وہ ہے کون، کیونکہ حسین تو اسلام کا موشن ہے، حسین نے تو دین اسلام بچایا۔ ہمارے ملتان میں پاکستان بننے سے پہلے ایک جلوس نکلتا ہے، ابھی بھی نکلتا ہے، اس روٹ پہ جھگڑا ہوتا تھا۔ وہاں پہ ایک سکھ تھاندار تعینات ہو گیا، اس کا نام تھا چندر بھان سنگھ۔ اس کو انہوں نے بتایا، اس کے تھانے کے عملے نے، کہ جب 10ویں کے دن یہاں جلوس نکلتا ہے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ کس چیز پر اعتراض ہے؟ جی یہ کہتے ہیں گھوڑا نہ نکالو۔ ایک بات اور بھی سن لیں، دنیا میں جس کے اوپر چادر ہو وہ چیز معزز ہوتی، بندوں کی کتاب پہ غلاف نہیں ہوتا، جو اللہ کی کتاب ہو اس پر غلاف ہوتا ہے۔ جسے ابھی سمجھ نہیں آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں۔ حیدری۔ میں نے عرض کیا میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، بندوں کی کتاب پہ غلاف نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب پہ غلاف ہوتا ہے۔ بندوں کے گھروں پر کپڑا نہیں ہوتا، جن گھروں کے اوپر کپڑا نہیں وہ بندوں کے گھر ہیں، جس کے اوپر کپڑا ہے وہ اللہ کے گھر ہے۔ ذوالجناح ہے تو جانور، لیکن عزت والا ایسا ہے کہ اس کے اوپر بھی خلاف ہوتا۔ اب سامعین گرامی، ظاہر ہے کہ جو انتظامیہ ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، اس کا پہلا مشن ہوتا ہے امن قائم کرنا۔ اس کی نظر میں سب برابر ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، دوست تبدیل ہو سکتے ہیں، ہمسائے نہیں۔ انسان دوست اپنی مرضی کے چنتا ہے، لیکن ہمسائے اپنی مرضی کے نہیں چنتے۔ آپ کے ہمسائے میں کوئی ایسا شخص رہتا ہو جس کا مذہب آپ سے نہیں ملتا، آپ کو اس سے بھی اخلاق سے پیش آنے کا حکم ہے۔ گلدستے میں ہر رنگ کا پھول ہوتا ہے، پاکستان ایک گلدستہ ہے جس میں ہر مذہب، جس میں ہر مسلک اس کے اندر موجود ہے۔ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اس وطن عزیز میں آزادی سے رہے، لیکن میرا ہاتھ اس وقت تک آزاد ہے جب تک آپ کو نہ لگے۔ اگر میرا ہاتھ اتنا آزاد ہو جائے کہ یہ آپ کو بھی لگے تو یہ دشمنی ہے پاکستان میں، اور وطن کی محبت مومن کے لیے واجب ہے۔ ہمیں ہر قیمت پہ پاکستان میں امن چاہیے۔ نہ ہم پہلے کبھی لڑے ہیں، نہ آئندہ کبھی لڑنے کا ارادہ ہے۔ ہم شیعہ سنی محلے تو کیا، گلیوں تو کیا، گھروں میں بھی کٹھے رہتے ہیں، اور تو اور الف بے میں بھی سین اور شین کٹھے ہیں۔ صرف 3 نقطوں کا فرق ہے، یہ سین کھڑی ہے اور یہ شین کھڑی۔ نہ ہمارا کوئی اختلاف تھا، نہ ہمارا کوئی اختلاف ہے، نہ آئندہ کوئی ہمارا جھگڑا ہوگا، نہ پہلے کبھی ہوا۔ یہ بین الاقوامی سازشیں پاکستان کے دشمن ملعون بن کر چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں۔ آیت اللہ خمینی کا ایک فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں سنی اور شیعہ ایک جسم کے 2 بازو ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے لڑ پڑے؟ طاقت اس میں بھی ہے، طاقت اس میں بھی ہے، لیکن یہ آپس میں کبھی لڑ نہیں سکتے۔ اور آقا موسوی نے فرمایا شیعہ اور سنی ایک چہرے کی 2 آنکھوں کا نام ہے۔ ہم اساس اسلام ہیں، مل کے بنایا تھا، مل کے رہیں گے، مل کے تحفظ کریں گے۔ گفتگو جو عرض کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سامعین گرامی، ایک بڑی سادی اور آسان بات ہے۔
قتل ہوا. یہ جو کربلا میں جو قتل ہوا وہ کون ہے؟ نام ہے حسین. منصب کیا ہے؟ ہمارے حضور سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ ایک تو ظاہری رشتہ ہے وہ ہے نواسا، ایک قرآنی رشتہ ہے وہ ہے بیٹا. اللہ کے، میں لاؤڈ سپیکر پہ عرض کروں، اللہ کے قرآن نے امام حسین کو رسول اللہ کا بیٹا فرمایا. عربی میں نواسے کو کہتے ہیں سبت اور بیٹے کو کہتے ہیں ابن. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں. اور پیغمبر لے کر گئے حسن اور حسین کو. یعنی یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. اگر کوئی بندہ کارپوریشن کی پرچی دکھائے کہ فلاں بندہ اس کا بیٹا ہے، اس کو تو ہم مان لیتے. اور میں نے قرآن کی آیت دکھائی کہ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے. یہ پہلا منصب ہے امام حسین کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے اور بیٹا وارث ہوتا. جو بیٹا ہے، یعنی ایک بندہ، میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، شیعہ بھی تشریف فرمائے، سنی بھی بیٹھے ہوئے، میں ہر مسلمان بھائی سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے پیار کروں اور آپ کے بیٹے سے دشمنی کروں؟ سارے بولو گے جو حضرات تشریف فرمائے. میں نے اسی لیے شیعہ سنی مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ سے میری دوستی اور آپ کے بیٹے سے، دیکھیے اولاد جو سفید داڑھیوں والے جن کے چہرے میں اللہ نے اپنا نور نازل کیا ہے وہ میری گواہی دیں گے. اولاد ایک ایسی چیز ہے، اس کی وجہ سے محبت بھی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے دشمنی بھی ہو جاتی ہے. ایک بندے کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ گھر آئے، آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ بیٹا بیمار ہو گیا تھا، کوئی سواری نہیں تھی. اللہ بھلا کرے اس سامنے والے ہمسائے کا، یہ دوڑ کے آیا، یہ ڈاکٹر لے کر آیا، یہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا. اسے دیکھا نہیں لیکن اس سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ اس نے محبت کی ہے آپ کی اولاد سے. اس کے برعکس ایک اور بندہ ہو، اس کے لیے آپ کے گھر والے کہیں وہ بندہ بڑا کوڑے، بچے باہر نکلتے ہیں گھورتا ہے، خواہ مخواہ اس نے ہمارے بچے کو تھپڑ مار دیا، دیکھا اسے بھی نہیں، اس سے نفرت ہو جائے گی. یا تو مکر تیرے نبی کی اولاد کوئی نہیں، یا تو مکر جا کے حضور کی اولاد کوئی نہیں تاکہ تو ابتر ہو جائے، یا تسلیم کر کے اس کی اولاد ہے. اگر اولاد ہے تو پھر یاد رکھ ان سے محبت کرے گا تو حضور تو اچھے محبت کریں گے، اگر دشمنی کرے گا تو حضور تو اچھے دشمنی کریں گے. تو اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں پروردگارا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھ جو حسین سے دشمنی کرے. آپ بڑی توجہ سے ایک فکرہ اور سن لیں. مجھے حضور کے روزے سے پیار ہو لیکن حضور کے روزے کے فوٹو سے چڑھ جاؤں. یہ فوٹو کا لفظ بچوں کو سمجھ آتا ہے. اسی فوٹو کو فارسی میں عکس کہتے ہیں، اردو میں تصویر کہتے ہیں، عربی میں شبیہ کہتے ہیں. اور ہے کہ نہیں؟ یہ جو تعزیہ ہے یہ قبر حسین کا فوٹو ہے. غور ہے، تعزیہ قبر حسین کی تصویر ہے، تعزیہ قبر حسین کا عکس ہے. اور فوٹو سے بڑی محبت ہوتی ہے، اصل سے بھی زیادہ. فوٹو آپ کا اپنا ہوتا ہے اور آپ کتنے شوق سے دیکھتے ہیں. آپ شیشے میں دیکھ لیں اپنے آپ کو. ایک بندے نے فوٹو کھینچوایا، اب انتظار پتہ نہیں میں کیویں لگ رہے ہوں، میں دیکھوں یہ تصویر ہے
ہے حسین کی، ذوالجناح تصویر ہے حسین کی سواری کی، اس کی سواری کی تصویر ہے جس کی سواری خود رسول بنتے تھے۔ کوئی کہا جی بندوں کو اعتراض ہے گھوڑا نہ نکلے، اچھا اور سے کہا جب گھوڑا نکلتا تو کچھ بندے لڑائی کرتے ہیں۔ چاندر بھان نے کہا کوئی بات نہیں، میں انتظامات فٹ کر دوں، اور اس نے درختوں پہ سپاہی چڑھا دی، 10ویں کے دن گنے اٹھوا دی، روٹ کے اوپر پوری پولیس کا قبضہ کروا دی۔ چیک کرنے کے لیے اس نے ایک سپاہی سے کہا پہلے میرا گھوڑا لے کے جاؤ، تاکہ یہ میرے گھوڑے کو کچھ کہیں گے تو جھگڑا فساد نہیں ہوگا، میں انتظام چیک کرواؤں۔ چاندر بھان کا گھوڑا پھرتا رہا، نہ کسی نے اعتراض کیا، نہ کوئی داڑھی لہرائی، نہ جبین شریعت میں بال آیا، نہ کوئی رگ فتویٰ پھڑکی، جہاں مولوی کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے۔ چاندر بھان نے سمجھا میرے انتظامات فٹ ہیں، میرے ڈر سے مولوی ہلے ہی نہیں، اب ذوالجناح لے آؤ۔ ذوالجناح آیا تو مولوی پھرکنے لگے، اور اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میں اصلی بات سمجھ گیا، یہ گھوڑے کے دشمن نہیں، یہ حسین کے دشمن۔ ہائے سلامت و آباد حسین۔ اگر انہیں گھوڑے سے دشمنی ہوتی تو گھوڑا تو میرا بھی تھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ انہیں گھوڑے سے دشمنی نہیں، انہیں حسین سے دشمنی۔ شیعوں کو بھی گھوڑے سے محبت نہیں، اگر گھوڑے سے محبت ہوتی تو ہر گھوڑے کو چومتے۔ جی نہیں یہ جانور ہے، جانور کا احترام تو نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ جانور ہے تو جو قربانی کا جانور ہوتا ہے وہ کون سا حاجی صاحب ہوتا ہے؟ ہوتا تو وہ بھی جانور ہے۔ اللہ کہتے ہیں خبردار اس کی رسی زور سے نہ کھینچی، اس قلعے کا خیال کری جس پر یہ باندھا گیا ہے، اسے مارنا نہیں، اس کی عزت کر، اس کا احترام کر۔ کیوں؟ اس دمبے سے تجھے وہ دمبا یاد آئے گا جو اسماعیل کی جگہ آیا تھا، اس سے تجھے اسماعیل یاد آئے گا، اسماعیل سے ابراہیم یاد آئے گا، ابراہیم سے تجھے اللہ یاد آئے گا۔ اب پتہ چلا کائنات کا کوئی ایک مسلمان لے کر آؤ جسے ذوالجناح دیکھ کر حسین یاد نہ آتا ہو۔ ذوالجناح دیکھو گے حسین یاد آئے گا، حسین سے مصطفیٰ یاد آئے گا، مصطفیٰ سے اللہ یاد آئے گا۔ اسے کہتے ہیں شاعر اللہ، اللہ کی نشانی۔ ذالک ومن یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جس نے میری نشانیوں کی عزت کی میں اللہ اسے دل کا متقی بنا دوں۔ اب میرا اللہ تو بتا تیری نشانیاں کون سی؟ فرما ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا و مروہ ہیں پہاڑیاں لیکن ہیں میری نشانیاں، انہیں دیکھو گے تمہیں وہ بی بی یاد آ جائے گی جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی۔ اب وہ دوڑی تھی تو تم بھی دوڑو۔ میں نے کہا میں نہیں دوڑتا، اللہ نے کہا اسلام سے دوڑو۔ حیدری بڑے بڑے معزز شرفاء اب وہ حج پہ گئے۔ اب ایک حدیث بھی ہے جو جتنی زور سے دوڑے گا اتنے گناہ جھڑیں گے، اس لیے میں نے مولویوں کو تیز دوڑتے دیکھا کیونکہ انہیں حدیث کا پتہ ہوتا ہے۔ بڑے زور زور سے، بڑے زور زور سے۔ اچھا آپس میں بیٹھے انصاف سے بتاؤ معززین تشریف فرمائیں، یہ ہمارے دوڑنے سے اسلام کی کون سی خدمت ہو رہی؟ دوڑنے کوئی غیر مذہب دیکھے تو جو میرے بیٹے نے فکرہ کہا ہے وہ کہے گی نہیں کیا ہے، ایکسرسائز کر رہے، بھاگ رہے، واک کر رہے، جو نہیں بھاگ سکتے وہ جاگنگ کرے، ایسے ایسے کرے، پتہ چلے کہ دوڑ رہا، دوڑنے والوں جیسی شکل بنائے۔ پھر وہاں کھڑے جناب ویل چیئر والے، میرے جیسا بندہ اگر نہ دوڑ سکے وہ پیسے لیتے
اور ویل چیئر پہ بٹھا کے خود دوڑتے. اب اگر کوئی بے وقوف اسلام کا دشمن دیکھے تو وہ کہے گا پیسے دے کے عبادت کرواتے. اور ہے یہ نہیں آپ؟ مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا تم پیسے دے کے ماتم کرواتے ہو. میں نے کہا لڑائی نہ کرو اپنا ریٹ بتا. تمیز پا کے کتنے دے لا کے کتنے. اور لڑائی نہ کر. اچھا ٹھیک ہے ہمیں تو حسین کے نام پر لٹوانے کا شوق ہے. قرآن کی قسم واحد ہستی ہے امام حسین جس کے نام پہ لٹوانے میں بھی مزہ آتا. اتنا پاکستان کا بجٹ نہیں جتنی 10ویں محرم کی حسین کی نیاز ہے. آدم کے بچوں کو حسین اپنے لنگر سے پالتا. حیدری آدم کی اولاد کو حسین اپنے لنگر سے پالتا. سامعین گرامی قدر بات سمجھ میں آنے والی ہے. اگر بندہ ضد نہ کرے, صرف ضد کا علاج کوئی نہیں. تو دوڑتا کیوں ہے؟ تو یہاں قرآن پڑھ. یہ ہم پہ ایک بہت بڑا مشورہ ہے, قیمتی مشورہ, مخلصانہ. پٹر نہ کی فائدہ. قرآن پڑھو اور ثواب امام حسین نے پوچھو. ہمارے بڑے بڑے شریف دیکھیں جی میں ختم پڑھے ہیں جی امام حسین واسطے قرآن مجید ختم کیتے تھے, ثواب انہوں نے ہدیہ کیتا ہے. میں گیا ایک مریض کو پوچھنے, مریض دی حالت پتلی ہے. میں نے پوچھا طبیعت, انہیں کے پاس ہی ڈاکٹر آندا ہے منٹاں دی کھیڈ. میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا, وہ بندہ فوت نہ ہوا, تھوڑی دیر تھی. میں نے اس کے گھر والوں کو ایک منت کی کہ بھائی جی میں مجلساں تے جانا ہے, مصروف آدمی, پھر شاید میرے پاس ٹائم نہ نکلے تے اے تے دیر فوت ہونے تے کلام پڑھ لے. یہ سمجھ آئیے خدا کا مسئلہ. میں کہ یہ ایک فاتحہ شریف پڑھ کے ان کے ثواب کا جو, میں بے شک مولوی ہوں, وہ ان پڑھ بھی ہوا تو وہ سمجھ جائے گا میں چول. اس نے مجھے کہنا ہے اس کے لیے قرآن کیسے پڑھو گے جو بھی خود پڑھ سکتا ہے. سلامت رہو آباد و شاد, اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رہو. میرا عزیز میرا بھائی, قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو خود نہ پڑھ سکے. جس کا سر رو کے نیزہ پہ پڑھے, تھر کھا کے کربلا پہ پڑھے, اس کے لیے تو قرآن کیا پڑھے گا, میں قرآن کیا پڑھوں. اس کے لیے کوئی کیسے قرآن پڑھے جو خود قرآن. اب جتنے میرے غیر شیعہ بھائی بھی بیٹھے ان کا بھی بچہ بچہ مانتا ہے امام حسین نے نو کے نیزہ پر قرآن پڑھا. اللہ آپ کو اس تائید کا اجر عطا کرے. اور 110 دفعہ پڑھا, 110 مرتبہ. پہلی وجہ دنیا کو یہ بتا رہا تھا گردن کٹ گئی, میں پھر بھی قرآن پڑھ رہا تو میرے نانے کو بخار سے ہذیان کیسے ہو سکتا. سلامت ہو آباد. گردن کٹ جانے کے بعد بھی میں قرآن پڑھ رہا, میرے نانے کو معمولی سے بخار سے ہذیان کیسے ہو سکتا ہے. ایک بات اور اللہ کا واسطہ دے کے پھر کرنے لگا. جو بزرگ بیٹھے ہوئے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جو میرے غیر شیعہ مسلمان بھائی ہیں جن کے علاقے میں اللہ سال میں یہ برکت نازل کرتا ہے کہ 13 محرم کو حسین کا دربار لگتا ہے اور وہ دربار میں آئے ہوئے ہیں. تو بڑے آدمی کے دربار میں بندہ جائے تو خالی نہیں آتا. حسین سے بڑا ہے کوئی نہیں. ایک فکر دیتا ہوں, فکر. آواز نکلتی کہاں سے؟ پھیپھڑوں سے. پہلے پھیپھڑے میں ہوا بھرتی ہے, پھر وہ لہوات تک پہنچاتا ہے, پھر وہ حلق تک پہنچاتا ہے, پھر زبان, پھر ہونٹ. جس چیز سے آواز نکلتی ہے
حسین کی وہ چیز کربلا میں تھی، سلامت رہو آباد ہو شاہ، اس کے سر نے قرآن پڑھ کے سمجھا نہیں دیا کہ تم اور ہو ہم اور۔ وہ وہاں پہ ویسے بول رہا تھا جیسے وہ بولتا۔ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ نے بولا تو کلام ہے، جیسے وہ بولتا تھا ویسے یہ بول رہا ہے۔ جو گردن کے بغیر، بدن کے بغیر نوک نیزہ پر قرآن پڑھے وہ ہوتا ہے وارث قرآن، جو زندگی میں پڑھے وہ قاری ہوتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا؟ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وہ جو حقیقت میں قرآن ہے وہ ذات حسین کی۔ یہی تو وجہ ہے کہ کائنات میں اللہ نے وہ بندہ پیدا ہی نہیں کیا جو قرآن میں پیر رکھ کے مسلمان رہ سکے۔ ہے کسی کی جرات کہ قرآن پہ پاؤں رکھے پھر مسلمان رہے؟ جا کے علماء سے پوچھو حضور کے کندھوں میں کیا لکھا ہوا تھا؟ پیغمبر کے کندھوں میں تھی مہر نبوت، مہر نبوت پہ لکھا ہوا تھا قرآن۔ حسین کو بٹھایا ادھر، حسن کو بٹھایا ادھر۔ ایک نبی نے دو کندھوں میں دو امام بٹھائے، ایک انگوٹھی میں دو نگینے جڑ گئے، ایک برج سے دو آفتاب طلوع ہو گئے، ایک بادے پہ دو جام رکھے گئے، ایک نبی پہ دو امام بیٹھ گئے، ایک انگوٹھی میں جب یہ دو نگینے جڑ گئے اور پیغمبر اعظم باہر آئے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ حسن حسین سے کہیں ذرا ہٹ کے بیٹھے، نیچے قرآن ہے۔ حضور نے فرمایا اگر قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی حد نہیں۔ حسین کا دوسرا مقام، پہلا مقام رسول اللہ کا بیٹا، دوسرا مقام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ پھر ایک بندے نے جھوٹی حدیث بنا دیا کہ اور فلاں بزرگ جو ہے فلاں وہ جنت کے بڈھوں کا سردار۔ بڈھوں نے جنت میں نہیں جانا، جو مومن جائیں گے وہ جوان ہو کے جائیں گے، بڈھے وہی ہوں گے جہاں وہ بڈھے ہوں گے۔ تو سامعین گرامی اقدس الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار۔ کائنات میں کوئی بندہ کہے آدم جنتی نہیں، کہہ ہی نہیں سکتا۔ آدم جنتی ہے، حسین جنت کا سردار، نوح جنتی ہے، حسین جنت کے جوانوں کا سردار، ابراہیم جنتی ہے، حسین سردار ہے، صحابہ کرام جنتی ہیں۔ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا بندے میں نوکر صحابہ تھا، اور جنت ستارے تو نہیں سرداروں تو لبنی۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ تو جنت کے سردار ہیں وہ حسن اور حسین۔ کسی بندے سے میں پوچھوں تیرے وزیر اعظم کا کیا نام ہے، اگر وہ کہے میاں نواز شریف، اس کا مطلب وہ پاکستان کا۔ اگلا بندہ اگر کہے من موہن سنگھ، ایسا مطلب ہے انڈیا کا۔ آپ بندوں سے پوچھ تیرا سردار کون ہے، اگر کہے حسن حسین تو سمجھ رہے یہ جنتی ہے۔ حیدری! اور اگر وہ کہے میں کسی اور کا نوکر ہوں، جس بیچارے کی اپنی جنت مشکوک ہے وہ تجھے کہاں سے لے کے جائے؟ میں اپنا کام کراؤں کسی سے چیٹ لے کے؟ جو سمجھ گئے ہو جناب زہرا تو مسئلہ اپنا کام سفارشی چیٹ پہ کرواؤں اور لوگوں سے کہوں کہ میں خود ٹھیکیدار ہوں۔ اسی کے دروازے پہ جانا چاہیے جس کے لکھے ہوئے سے دنیا کو جنت مل جائے۔
دوسرا سوال کس نے قتل کیا؟ بڑی توجہ نہ سنیں، میں پوچھ کے دستا ہوں، پہلے میں دستا ہوں، حوصلہ کرو۔ خوشنودی محمد والے محمد بلندر سرور۔ اچھا مہربانی جناب زہرا راضی۔ اب دوسرا سوال ہے جناب کس نے قتل کیا؟ یہ سوال تھوڑا خطرناک ہے، لیکن اگلے سوال سے کم خطرناک ہے کہ دشمنی کی وجہ کیا تھی۔ اب سوال ہے کس نے قتل کیا؟ بڑی توجہ سے سننا۔ ایک کیفیت ہے ہنسنا، دوسری کیفیت ہے رونا۔ ہنسنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ہنس رہے ہو۔ اگر ایک بندہ سڑک پہ کھڑے ہو کے ہنسنا شروع کر دے، بندے یا اسے پاگل سمجھیں گے یا بدماش سمجھیں گے۔ تیسرا لفظ کوئی نہیں، ایویں کوئی کھڑا ہو کے سڑک پہ ہنسنا شروع کر دے، یا گزرنے والے سمجھیں گے پاگل ہے، یا سمجھیں گے بچہ بدماش ہے۔ اس سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیوں ہنس رہے ہو۔ رونے والے سے بندے پوچھتے کہ کیوں رو رہے؟ اس لفظ کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا۔ یہ جو لفظ ہے نا کیوں، بندے کہتے ہیں 50,000 کی آبادی ہوتی ہے، 50 بندے تم یا حسین کہہ کے گزر جاتے ہو، ایسے امام حسین کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہر کام فائدے کے لیے نہیں ہوتا جی۔ تم تو آٹے میں نمک کے برابر ہو، نمک بھی ذائقہ دے جاتا ہے، اور ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا ہی لیکن ذائقہ دے جاتا ہے۔ ہم یا حسین کہہ کے نکلتے ہیں، یہ یا حسین کہنا دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، غیرت مند کو جھنجھوڑتا ہے، کیونکہ غم کی اطلاع ہوتی ہے، دعوت نہیں ہوتی، سدا نہیں ہوتا، سدے ہوندے نے خوشیاں دے۔ جب تک بلاوا نہ ہو، دعوت نہ ہو، خوشی میں نہیں آ سکتے، تعلقات جتنے زیادہ کیوں نہ ہو۔ غم میں ہوتی ہے اطلاع، جس کا تعلق ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ مجلس شیعوں کے بیٹے کی نہیں، مجلس ہے محمد مصطفیٰ کے بیٹے کی۔ جتنے آئے اسے بانی گھر سے بلانے نہیں گیا، کسی شیعہ کا تعلق تھا تو وہ آ گیا ہے، کسی سنی کا تعلق تھا تو وہ آ گیا۔ پھر جو شادی میں نہ آئے اس سے صلح ہو سکتی ہے، لیکن جو جنازہ چھوڑ چوتھے امام نے رو رو کے باپ کے قاتل بے نقاب، تقریر کر نہیں سکتا تھا، لوگ قتل کر دیتے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ ایک لفظ کہتا ہوں، شریف عزادارو، 40 سال چپ رہ کے محمد نے اللہ منوا دیا، 40 سال رو کے سجاد نے حسین منوا دیا۔ یہ جنگل کا قاتل چھپ جاتا اگر حسین کا بیٹا یہ تبلیغ نہ کرتا۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، کائنات میں یتیموں کو بدھائی جاتی ہے پگڑی۔ یہ اصلی دن ہے امام حسین کے سوئم کا، 13 محرم اصلی تاریخ ہے امام حسین کی کول خانی کی۔ کوئی 11 کو کرے 12 کو کرے، مجلس ہے کول خانی نہیں۔ تیسرا صرف امام حسین کا جس میں دن پورے کیے جاتے۔ کوئی بندہ تمہارے گھر سے مرے میرے گھر سے، اس کے 3 دن پورے نہیں کیے جا سکتے، دوسرے دن کل ہو جائیں گے ختم، وہ تیسرے کا ہی کہلوائے گا، یا 2 دن۔ 40ویں میں 40 دن کسی کے پورے نہیں ہوتے، شرعاً جائز نہیں۔ 35 دن 40 دن پورے صرف حسین اور اس کے ساتھیوں کی۔ یہ اس کی کول خانی ہے جس کا جنازہ دھوپ پہ پڑا رہا۔ بہنیں بھی موجود ہیں، لاشیں اتر دھوپ میں پڑا رہا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں الذی بدنہ سہقان، میرا سلام اس غریب پر جس کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچل تھی۔ پھر فرماتے ہیں السلام علی الاعضاء المقطوعات،
میرے ان اعضاء پہ سلام جنہیں قطع کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی. یہ جو خاک کربلا ہے جسے مہر تربت کہتے ہیں، امام حسین کی قبر کی مٹی کہتے ہیں، یہ ساری قبر سے نہیں آتی. 22 مربع میل، 22 مربع میل، کیونکہ غریب کی لاش 22 مربع میل تک پھیل. مجھے نہیں پتا کہ سمجھ آئیے کسے نہیں ہے. بندے سوچ سکتے ہیں 22 مربع میل تک ایک لاش کیسے پھیل. جہاں جہاں تک گھوڑے دوڑتے گئے، جشم اطہر کے ٹکڑے بکھرتے گئے. کوئی کالے برقے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی، اپنی چادر اس نے پھیلائی ہوئی تھی، سموں میں گوشت کے ٹکڑے چون چون کے رکھتی تھی. پیر کر کر کے رسول کی بیٹی کہتی تھی واہ غریب واہ مظلوم واہ حسین. عزیزانو کوئی گھر نہیں جسے ملک الموت رلا کر نہ گیا. میں ہاتھ جوڑ کے ایک ایک شیعہ سنی بزرگ سے پوچھتا ہوں، میت کے وارث کھانا کب کھاتے ہیں؟ اللہ تھوڑی زندگی کرے گا. سوال بزرگوں کے بتانے کا تھا، جوانوں نے بھی ہائے کی، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب میت دفن ہو جائے. اب رو بھی صحیح، سوچ بھی صحیح. زینب نے کب کھایا ہوگا، سکینہ نے کب کھایا؟ زینب ہر چوک پہ پوچھتی رہی، سجاد میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا ہے کہ نہیں؟ میرے غریب کو کسی نے دفن بھی کیا ہے کہ نہیں؟ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، قتل ہو جاتے ہیں، بعد میں صلح بھی ہو جاتی. ہر جگہ نہیں ہوتی تو کئی جگہ ہو بھی جاتی. جب صلح ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک دستور ہے. دستور یہ ہے، مثلا میں نے اپنے تجربے میں دیکھا، ایک قتل ہو گیا تھا، ان کے گھر میں وہ ایم این اے لے گئے، ایم پی اے لے گئے، بندے لے گئے، وہ نہ ماننے پر ہے. آخر میں وہ ایک سید کو لے گئے. ہمارے علاقے کا رواج ہے سید چال کے آ جائے، بندے خالی نہیں بھیجے. اور یہ تو سید زیادہ ہے، تو گھر آ گیا، ہم قتل معاف کرتے، اللہ واسطے معاف. پھر شرطیں لکھنے لگے. شرطیں لکھی جانے لگی نا، اندر سے رونے کی ایک بی بی کی آواز. سید کہتے ہیں پتہ کرو یہ کون ہے. جواب آیا یہ مرنے والے کی بہن. اور اس نے اسے بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، اور یہ میری بچی تو کیوں رو رہی ہے؟ اور یہ سیدزادہ تو اولاد نبی ہے، تمہاری ایک خالی واپس گئی تھی، ہم آج تک روتے. ہم تجھے خالی واپس نہیں بھیجتے، لیکن شرطوں میں ایک شرط میری طرف سے بھی لکھنا، ایسے کہنا ہماری گلی سے نہیں گزرے گا. یہ میرے بھائی کا قاتل ہے. اور شیعہ سنی مسلمانوں، زینب پہ کیا مجبوری بن گئی، بھائی کے قاتل سے اسے بولنا پڑا. رسول کی بیٹی عمر ابن سعد سے کس وقت بولی گی؟ فکرہ سنو گے. سفید داڑیوں والے بزرگوں، بی بی پاک تمہیں سلامت رکھے، جن آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، وہ اپنی لاشیں دفن کر رہے تھے. لشکر یزید اپنی لاشیں دفن کر رہا تھا. بے قرار بہن رو کے کہتی ہے عمر ابن سعد میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا، عمر ابن سعد میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا. اور شیعہ سنی مسلمانوں، ایسے ایک لفظ میں جس بندے نے غور کر لیا، اسے یزید اور اس کی فوج کا عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا. رو کے کہتی ہے میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا. خدا لعنت کرے عمر ابن سعد پہ. محمد کی بیٹی کو چھنک کے کہتا ہے ہم صرف مسلمانوں کی لاشیں دفن کر. زینب کا رخ مدینے کی طرف پھر گیا. رو کے کہتی ہے نا تیرا کلمہ پڑھتے لیکن تیرے حسین کو مسلمان. بہن چلی گئی، لاشیں پڑی رہی. بعض روایتوں میں ہے 3 دن بعد قبیلہ بنو اسد آ گئے، ہاتھوں میں بیلچے لے کے آج تک آتے. ان کی عورتیں، ان کے بچے ہاتھ میں بیلچے لے کے. بوڑھا بھی ہے بنو اسد کا تو وہ آج تک دوڑتا ہوا آتا، لبیک یا حسین، مولا تو نے بلایا تھا دفن کرنے کے لیے، ہم آ گئے. یار ہم پاگل نہیں، بیٹیوں کو مٹی میں بٹھا کے روتے، بہنوں کو کہتے ہیں مٹی میں بیٹھو. اگر کسی کی بہن ماں بغیر کسی عذر کے اوپر بیٹھے ہم ناراض ہوتے. اجنبی بندہ مر جائے بندے چندہ کر کے بھی کفن پہناتے. بیٹا رسول کا ہے، کلمہ محمد کا پڑھتے، بے کفن لاش پڑی ہوئی. ادھر سے بنو اسد پہنچے، ادھر سے عیسائی آ.
عیسائیوں کے بہت بڑے تاجر تھا. اس کا یہ مجھ سے بھی بڑا تاجر کون ہے جس کی خوشبو عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. وہ خوشبو سونگتے سونگتے آئے کہ لاش حسین نظر آئے کوئی ولی اللہ ہے اسے دفن کرو. بنو اسد کہتے ہاتھ نہ لگانا تم عیسائی ہو. عیسائی کہتے تم قریب نہ آنا خود ہی تم نے مارا. دونوں میں جنگ ہونے لگی یا زنجیروں کی جھنکار آئی. مڑ کے دیکھا زین العابدین معجزے سے پہنچ گئے. فرمایا امام کو صرف امام دفن کرتا ہے. میں اس غریب کا یتیم ہوں. جنگ نہ کرنا ہے. جنگ نے میرے بڑے نقصان کی. میں اپنے بابا کو خود دفن کروں گا. ایک لفظ کہتا ہوں عزیزدارو جسے اب تک اگر خدا نہ خواستہ رونا نہ آیا ہو تو فکرہ غور سے سنیں. بڑی دور دور سے بڑی دور دور سے کافی دیر تک یہ دو لفظ یاد رکھیں. بڑی دور دور سے کافی دیر تک سجاد بابا کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کرتا. کوئی ٹکڑا کہیں سے لے کے آیا کوئی ٹکڑا کہیں. شبیر کے جسم کو سجاد ترتیب دینے لگا. سر کے بغیر جتنا جسم ملا انگوٹھی کے بغیر جتنا جسم ملا غریب کی لاش کو وہاں پہ اکٹھا کیا. علیحدہ ایک فکرہ یہاں پہ فکرہ نہیں قیامت ہے. بنو اسد کا ایک بوڑھا آگے آیا کہتے حسین مرضی تیری اپنی. میں تیرے سجاد سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. زین العابدین میں تیرے حسین کا دوست ہوں. مولا نے بڑی کرم نوازی کی تھی. مجھے کئی دفعہ سینے سے لگایا تھا. یہ جو حسین کے سینے پہ گوشت ہے یہ زندگی میں نہیں تھا. اسے یہاں سے ہٹا لیں. اس وقت قریب رو کے کہتے ہیں یہ میرا بھائی علی اصغر. شام غریبہ میں ہر لاش کے وارث آئے. 2 لاشوں کا کوئی وارث نہیں آیا. ایک زہرا کا حسین دوسرا رباب کا علی اصغر. ادھر سے گھوڑے دوڑنے لگے. حسین نے اصغر کو اپنے سینے پہ لٹا لیا. مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے. مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے. حسین کی لاش کے ساتھ علی اصغر ایسا پامال ہوا اصغر باپ کے سینے میں دفن ہو. ماتم حسین یا حسین